بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد وإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین وقال تعالی قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد وقال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة وقال عليه السلام ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے اور اس سے بچنا بھی چاہتا ہے، مگر اگر ہم عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو برائی کو برائی جان کر بھی ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، گناہوں کو گناہ جان کر بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ برائی بری ہے، گناہ برا ہے۔ ہر برائی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، ہر گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری آنکھ حرام دیکھ لیتی ہے، ہماری زبان حرام بول لیتی ہے، ہمارے کان حرام سن جاتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انسان کا اپنا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ اہم بات ہے۔ کیا انسان کا اپنا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جب وہ غلط کو غلط سمجھتا ہے پھر وہ کیوں غلط کرتا ہے؟ جب وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے پھر وہ کیوں برائی کرتا ہے؟ بیٹا، جب وہ برائی کو برائی سمجھتا ہے تو وہ کیوں برائی کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی میں سمجھتا ہے کہ ہلاکت ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کا غصہ اور غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی ہے، پھر وہ کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ کیوں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ میرے دوستو، اس کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں ہمیں بتایا ہے۔ چونکہ ہمارے نبی ہمارے حبیب بھی ہیں، ہمارے طبیب بھی ہیں، ہمارے معالج بھی ہیں، سارے عالم کے سارے انسانوں کے علاج کے لیے اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ علوم دیے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ حکمت دی جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ عقل اور سمجھ دی جو دنیا کے کسی انسان کو نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر کوئی اپنی عقل کے ترازو میں تول کر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ بیچارہ دھوکے میں ہے، وہ بیچارہ احمق ہے، وہ بیچارہ بے وقوف ہے، وہ بیچارہ پاگل ہے کہ جو اپنی عقل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے زیادہ بڑا سمجھتا ہے، اپنی سمجھ کو ان کی سمجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہمارے نبی کی عقل سب سے زیادہ، ہمارے نبی کی سمجھ سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا علم سب سے زیادہ، ہمارے نبی کا
رتبہ سب سے اونچا، ہمارے نبی کی شان سب سے اونچی۔ ہمارے نبی نے دنیا کے سارے انسانوں کی اس بیماری کا علاج تجویز فرمایا ہے، اور آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے، آپ نے اس کی تشخیص فرمائی ہے کہ انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان حرام کیوں دیکھتا ہے، انسان حرام کیوں بولتا ہے، انسان حرام کیوں سوچتا ہے، انسان حرام کیوں کرتا ہے، وہ کیوں اللہ کا کھا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے، جس کا کھاتا ہے نا اسی کا گاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، یہاں معاملہ بالکل ہی الٹا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اللہ کی آنکھوں سے، بولتے ہیں اللہ کی زبان سے، سنتے ہیں اللہ کے کانوں سے، اور اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، اگر دنیا کے سارے انسان اس کو گنتی کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگیاں کھپ جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک انسان پر جو احسانات ہیں اس کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم میرے احسانات کی گنتی بھی کرنا چاہو نا تو تم میرے احسانات کی تو گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کا معنی یہی ہے، اللہ کہتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، انسان بڑا ناشکر ہے، انسان بڑا ناشکر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی اتنی ساری نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کا غلہ کھاتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، اس کے آسمان تلے رہتے ہیں، اس کے سورج سے روشنی اٹھاتے ہیں، اس کے چاند سے نفع اٹھاتے ہیں، اس کے پھل کھاتے ہیں، اس کی سبزیاں کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی زبان سے بولتے ہیں، اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی ہم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ ایک مرض ہے، اس مرض کا علاج ہمارے نبی نے تجویز فرمایا ہے، اور اس مرض کی وجہ بھی ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں انسان کی آنکھ حرام کیوں دیکھتی ہے، انسان کی زبان حرام کیوں بولتی ہے، انسان کا دماغ حرام کیوں سوچتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں کھاتا ہے، انسان کا پیٹ حرام کیوں پیتا ہے، اور انسان کی زندگی میں نافرمانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب ہو جائے تو سارا وجود خراب ہو جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں الا، اے دنیا بھر کے انسانوں توجہ سے سننا، کہیں میری بات تم سے چوک نہ جائے، کہیں میری بات تم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ الا، کان کھول کر سنو، وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل خراب ہو جائے، انسان کا دل خراب ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اچھائیاں نہیں کرا سکتی۔ اس کا دل بگڑ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھر حرام نہ دیکھے۔ اس کا دل خراب ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حرام نہ بولے۔ اس کا دل خراب ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حرام نہ کمائے، حرام نہ کھائے، حرام نہ پیے۔ دل کی خرابی سے سارے وجود کی خرابی ہے، اور دل کے سدھار سے سارے وجود کا سدھار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ان سارے نبیوں نے سب سے پہلی محنت یہی کی ہے۔ سارے نبیوں نے نبیوں کی محنتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، اور نوح علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، لوط علیہ السلام نے کوئی الگ سبق سنایا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سارے نبیوں نے الگ الگ سبق نہیں سنایا، ان سارے نبیوں کا سبق ایک ہے، ان سارے نبیوں کا پہلا سبق ایک ہے، ان سارے نبیوں کا پہلا سبق ایک ہے۔ وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا بھر کے انسانوں اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھاؤ،
اپنے دلوں میں اس بات کو اتارو، اپنے دل کو اس بات کو منواؤ، اپنے دل کے اندر اس بات کو کوٹ کوٹ کے بھرو کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق سے نہیں ہوتا۔ یہ یقین بن جائے تو دین پہ چلنا آسان ہے۔ یہ یقین نہ بنے تو دین پہ چلنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ دین پہ چلنا ایسے مشکل ہے جیسے کانٹوں پہ چلنا، جیسے جھاڑیوں میں چلنا، جیسے سمندر میں بغیر کشتی کے چلنا، ایسے ہی دین پہ چلنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، دل کے اندر اللہ اتر جائے، اللہ کی ذات کا یقین اتر جائے، اللہ کی عظمت اتر جائے، اللہ کی بڑائی اتر جائے، اللہ کی کبریائی اتر جائے، اور دل اللہ پاک کی ذات سے متاثر ہو جائے، تو پھر مشکل سے مشکل حکم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو بھیجتے ہی اللہ نے احکام نہیں بھیجے کہ شراب پینا چھوڑ دو، عورتیں بے پردگی کرنا چھوڑ دیں، ساری کی ساری عورتیں برقعے پہنیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 5 نمازیں پڑھو، یہ بھی نہیں کہا۔ یوں کرنا حرام ہے، یوں کرنا ٹھیک ہے، یوں کرنا ناجائز ہے، یوں کرنا جائز ہے، کوئی حکم نہیں آیا۔ 10 برس تک ہمارے نبی نے ایک ہی بول بولا ہے، ایک ہی دعوت دی ہے، ایک ہی رٹ لگائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کو کہو بھی اور اس بات کو دل میں اتارو بھی کہ کسی سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، پیسے سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، حکومت والوں سے نہیں ہوتا، فوجوں سے نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا۔ سب بتاؤ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ جب انسان کا دل اللہ پاک کے غیر سے متاثر ہو جائے نا، تو پھر وہ صحیح چل ہی نہیں سکتا، صحیح نہیں چل سکتا۔ اللہ کی تب مانے گا، اللہ کے نام پہ تب مرے گا اور مٹے گا، اللہ کے نام پہ جب قربان تب ہوگا جب اس کے دل میں اللہ ہی اللہ رہ جائے، اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کوئی نہ رہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے 10 برس تک اس بات کو کہا ہے، اس بات کو دہرایا ہے، اس بات کو بولا ہے، اس بات کی طرف بلایا ہے۔ لوگوں کسی سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا۔ اب جب ہمارے نبی نے یہ دعوت دی تو مکے کے کفار کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ دیکھو محمد کی باتیں عجیب ہیں، یہ کہہ رہا ہے کسی بت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ بھلا ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ یہی آج کا مسلمان بھی کہتا ہے کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر دکان پہ بھی تو جانا پڑے گا نا، کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر نوکری بھی تو کرنی پڑے گی، کرتا تو اللہ ہی ہے لیکن آخر پیسے بھی تو چاہیے، آخر نوکریاں بھی تو چاہیے، آخر عہدے بھی تو چاہیے، آخر دولت بھی تو چاہیے، آخر کوئی وسیلہ بھی تو چاہیے، آخر کوئی ہیلا بہانہ بھی تو چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ جب کرنے پہ آئے گا تو اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ ہی دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم روٹی کھانا چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روٹی کھانا چھوڑ دینی ہے، پانی نہیں پینا، دوائی نہیں کھانی، اسباب کو نہیں اپنانا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے دل کا دھیان صرف اللہ پاک کی ذات کی طرف ہو، کسی اور طرف نہیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے 30 پاروں میں سب سے زیادہ جس عنوان کو دہرایا ہے نا، جس سبق کو دہرایا ہے، جس عنوان کو دہرایا ہے، سب سے زیادہ وہ عنوان یہ توحید کا عنوان ہے۔ توحید، یقین اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ نے اس کے واقعات بھی سنائے، ایسے واقعات سنائے جن واقعات سے اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تمہارا رب بہت کچھ کر سکتا ہے، تمہارا رب بڑا طاقتور ہے، تمہارا رب بڑا کارساز ہے،
تمہارا رب بڑا با اختیار ہے، وہ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر حضرت مریم کا۔ حضرت مریم بڑی نیک تھیں، عبادت گزار تھیں۔ ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ان کو گود لیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگتے تھے یعنی خالہ کے خاوند لگتے تھے۔ انہوں نے ان کو گود لیا تھا، ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا، چنانچہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا گیا۔ اس حجرے میں سارا دن وہ عبادت کرتی تھی، سارا دن عبادت کرتی تھی۔ اچھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بچی کی خیر خبر لینے کے لیے آتے تھے تو جب کبھی بھی آتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تو وہ سوچتے تھے کہ میں تو لایا نہیں، تو شاید اس کی خالہ دے کر گئی ہوگی یا کوئی اور آ گیا ہوگا، تو یہ وہ سوچا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن جب وہ حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا کہ اللہ کی شان، ان کے پاس وہ پھل رکھے ہوئے ہیں جن پھلوں کا باہر موسم ہی نہیں ہے۔ یعنی مثلا جنوری اور دسمبر کے مہینے میں سندھ والے آم رکھے ہوئے ہیں۔ اب دسمبر اور جنوری میں تو آم نہیں ہوتے نا، آم تو گرمی کا پھل ہے، تو سردی میں کیسے آئے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے انا لک ھذا، مریم یہ تو پھل کہاں سے لائی ہے؟ نہ جس کا موسم ہے، نہ وہ منڈی میں مل رہے ہیں، نہ ان کا موسم ہے، نہ ان کا سیزن ہے، تو یہ پھل تو کہاں سے لائی؟ تو وہ فرمانے لگیں ھو من عند اللہ، وہ اللہ جو درختوں سے دیتا ہے، وہ اللہ جو سیزن میں دیتا ہے، اس اللہ نے مجھے بغیر درختوں کے، بغیر سیزن کے اپنے خزانے سے عطا فرمائے۔ ھو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، اپنے خاص خزانے سے دیے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت زکریا نے ان کی یہ بات سنی تو ایک دم ان کے دل پہ دھچکا لگا، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو اللہ اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ اولاد نہیں تھی ان کی، ان کو بڑی ٹینشن تھی اس بات کی، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو رشتہ دار تھے ان میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی شریعت کو سنبھال کر آگے اوروں تک پہنچاتا۔ کوئی وارث نہیں تھا ان کے رشتہ داروں میں، تو زکریا علیہ السلام کو پہلے یہ ٹینشن لگی رہتی تھی کہ پتہ نہیں اب میری شریعت کا کیا بنے گا، میرے اس دین کا کیا بنے گا، میری اس محنت کا کیا بنے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پتہ نہیں کون سنبھالے گا، میرے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا آدمی ہے نہیں، تو یہ ان کو ٹینشن تھی۔ لیکن جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا تو وہ کہنے لگے جب اللہ ان کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ اللہ مجھ بوڑھے کو کوئی نیک بیٹا بھی تو دے سکتا ہے۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں انہوں نے جمعرات کا انتظار کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جمعرات کا انتظار کیا، کیونکہ جمعرات کو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ آج بھی جمعرات ہے نا، آج بھی جمعرات ہے، جمعرات کو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور جمعرات کی عبادت بھی بڑی کارآمد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی جمعرات آتی تھی تو ہمارے نبی فرماتے تھے مرحبا بکی لیلۃ العتیق، اے دوزخ کی آگ سے آزادی کی رات تیرا آنا مبارک ہو۔ طوبی لمن عمل فیک خیرا وویل لمن عمل فیک شرا، بڑا مبارک ہے وہ شخص جو تجھ میں کوئی نیکی کرے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تجھ میں بھی کوئی برائی کر بیٹھے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ ہر جمعے کی رات کو اللہ تعالیٰ 1,00,000 ایسے انسانوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتے ہیں جن پہ دوزخ کی آگ واجب ہو گئی تھی جمعے کی رات میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمعے کی جو رات ہے نا، جمعے کی جو رات ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بار بار آتی ہے، وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور سال میں ایک دفعہ بھی ایسے آتی ہے کہ سب کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب آئی اور کب گئی۔ جمعرات تو یقینی ہے،
اور یہ بار بار آتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے جمعرات کی عبادت کرنا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قولوں میں سے ایک قول ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جمعرات کا انتظار کیا، جب جمعے کی رات ہوئی تو بیٹھ گئے اپنی جھولی پھیلا کر اللہ کے سامنے، اور اللہ پاک کو اپنے حالات سنانے لگے۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ گیا ہے۔ اے اللہ میں نے آج تک جتنی دعائیں آپ سے کی ہیں وہ ساری دعائیں آپ نے قبول فرمائی ہیں، لیکن اللہ میری ایک تمنا ابھی باقی ہے، ایک آرزو ابھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی نیک بیٹا دے دیں۔ اچھا، ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ دعا کرتے کرتے حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، اللہ کہہ رہے آپ کو مبارکباد ہو، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کا نام آپ نہ رکھنا، اس کا نام اللہ نے رکھ لیا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا مجھے کیسے ہو جائے گا؟ انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ بھلا مجھے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ میری بیوی بانجھ ہو گئی اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا، تو مجھے کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کذالک قال ربک هو علی ہین۔ زکریا گھبراؤ نہیں، یہ بات آپ کے لیے تو مشکل ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ اللہ نے قرآن پڑھنے والے، ایمان والے اس امت کے مسلمانوں کی ذہن سازی کی ہے کہ تمہارا رب بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے، تمہارا رب بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے۔ اس کی قدرت ان اسباب سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ اسباب اس کی قدرت کے پابند ہیں، لیکن وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ وہ جسے عزت دینا چاہے، وہ جسے عزت دینا چاہے تو ذلت کے اسباب میں بھی اسے عزت دے سکتا ہے، وہ جسے زندگی دینا چاہے تو موت کے اسباب میں بھی اسے زندگی دے سکتا ہے، اور وہ جسے بچانا چاہے تو ہلاکت کے اسباب میں بھی اسے بچا لیتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ دل میں یہ بات اتر جائے کہ کرنے والا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، یہ یقین کہنے سے نہیں بن جائے گا، یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں بن جائے گا، میں کہوں اور آپ سننے سے نہیں بن جائے گا۔ اس کے لیے ان بولوں کو ہمیں اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا کہ بولتے بولتے گھنٹوں سالوں ان بولوں کو بولنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس بات کو ہمارے دل میں جگہ ملے گی۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اتنا کہو، اتنا کہو، اتنا کہو کہ تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ آج ہم جو کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے، قربانیاں کرنے والے، آج ہم بھی ان بولوں کو نہیں بولتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں نہیں کرتے، اللہ کا اس بات نہیں کرتے، اللہ کے غیر کی نفی نہیں کرتے۔ اس لیے اسباب سے متاثر ہیں، رشتہ داروں کی شادیوں کی وجہ سے روزے قربان ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں کی شادیوں کی وجہ سے چلے قربان ہو جاتے ہیں، روزانہ کا جوڑنا قربان ہو جاتا ہے، دعوت کے تقاضے قربان ہو جاتے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا یقین بگڑا ہوا ہے، اور دل کا یقین اس لیے بگڑا ہوا ہے کہ ابھی ہم نے اللہ پاک کو کہا ہی نہیں، اللہ پاک کو بھی کہا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اس کی عظمت بیان کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اس سے ہونے کو بولیں گے، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا لا احد احب الیہ المدح من اللہ۔ کسی کو اپنی تعریف سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اپنی تعریف سے خوشی ہوتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کسی سے نہیں ہوتا۔ صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، چونکہ بتوں کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے،
بھائی جو مندر میں بت رکھے ہوئے ہیں ان کو تو ہم ویسے ہی نہیں مانتے، تو صرف بتوں کی نفی نہیں کرنی، اپنی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کی نفی بھی کرنی ہے، اپنی دکان جس سے ہم اپنے آپ کو پلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس دکان کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی نوکری کی بھی نفی کرنی ہے، اور بلکہ سب سے زیادہ مشکل پتہ ہے کون سی نفی ہے؟ دکان کی نفی بھی آسان، جیب کے نوٹوں کی نفی بھی آسان، صدارت اور وزارت کی نفی بھی آسان، کرسی کی نفی کرنا بھی آسان، ساری دنیا کی نفی کرنا آسان، سب سے زیادہ مشکل اپنے آپ کی نفی، سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ کی نفی۔ ہلاکت میں ہے وہ شخص جو اپنے آپ کی نفی نہ کرے۔ اگر انسان نے ساری دنیا کی نفی کر لی لیکن اس کی انا ابھی باقی ہے، انا ابھی اس کی باقی ہے، تو ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، ہر وقت اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ دیکھیے شیطان کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنا بڑا عبادت گزار تھا، کتنی اس نے عبادت کی۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے، مجددین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنی عبادت کی؟ 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اور 8,000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا۔ 8,000 برس، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ 8 لاکھ سال عبادت کی، 8,000 برس اللہ تعالیٰ کے خصوصی دربار میں اس نے اعتکاف کیا۔ ان ساری عبادتوں، مجاہدوں، قربانیوں کے باوجود بھی انجام کیا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جائے یہاں سے، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت ہے۔ مردود ہو گیا۔ کیوں مردود ہوا؟ پتہ ہے کیوں مردود ہوا؟ اس لیے کہ اس نے باقی تو سارے بت توڑ دیے تھے لیکن انا کا بت اس نے نہیں توڑا تھا، انا کا بت ابھی باقی تھا۔ چنانچہ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سب کے سب جھک جاؤ، تو وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں کیسے جھکوں اس کے سامنے، میں تو اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، آپ مجھے کیوں اس کے سامنے جھکا رہے ہیں جبکہ میں اس سے بہتر ہوں؟ بس یہی اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اوقات بھی لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے بھی ہیں، لیکن انا کو نہیں مارتے، اس بت کو نہیں توڑتے، اور تب تک ہمارا یقین ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک ہمارا دل اللہ کے نور سے منور نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے دل سے انا کا بت بھی ٹوٹ جائے۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ تو کام اس سے لے گا جو کہے گا میں تو کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب سے چھوٹا میں ہی ہوں، سب سے گھٹیا میں ہی ہوں۔ آج ہم 4 دن تبلیغ میں لگاتے ہیں، 2-4 سفر کر لیتے ہیں، تھوڑی سی قربانی کر لیتے ہیں، روزانہ گشتیں ملاقاتیں کر لیتے ہیں، تو اوروں کو حقیق جاننا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو بیچارہ کٹا ہوا ہے، یہ تو جڑتا ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کامل یقین تو تب بنے گا جب انا کا بت بھی ٹوٹ جائے، یہ بھی نکل جائے، کچھ نہیں ہوں، جیسے ساری دنیا کچھ نہیں ہے ایسے میں بھی کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ اور ہمارے حاج صاحب ایسے ہی تھے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب جب بیان فرماتے تھے تو بیان کے دوران کبھی کبھی فجر کا بیان کرتے تھے جب، تو بیان کے دوران کبھی کبھی فرماتے تھے بھائی سورے جاگ رہے، بھائی سورے جاگ رہے، مجمع کو جگانے کے لیے فرماتے تھے بھائی سورے جاگ رہے، پھر فرماتے تھے اللہ مجھے بھی جگا دے۔ تو ہمارے حاج صاحب نے ایک دن سے فرمایا بولی جمشید یہ تمہارا جملہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے اس جملے سے لگ رہا ہے کہ تم بڑے ہو، مجمع چھوٹا ہے، اور ہم بڑے نہیں ہیں،
مجمع بڑا ہے، ہم تو چھوٹے ہیں. مجمع بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے دوستو، ساری دنیا کی نفی، سارے اسباب کی نفی، اپنے آپ کی بھی نفی، کوئی کچھ نہیں ہے. سب کچھ کرنے والا بتاؤ کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا کام بنانے والا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب وہ ہے ہی اکیلا، جب وہی سب کچھ کرتا ہے تو اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی مانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو تم اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، کسی حکومت سے نہیں ہوتا، کسی فوج سے نہیں ہوتا، کسی مال والے سے نہیں ہوتا، کسی فوج والے سے نہیں ہوتا، کسی طاقت والے سے نہیں ہوتا. اکیلا اللہ کرتا ہے. جب آپ ان بولوں کو بولیں گے اللہ پاک کو اچھے لگیں گے، اللہ پاک کو آپ پہ پیار آئے گا. ہمارے حاج صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک وزیر اعظم آئے، میں ان کا نام نہیں لیتا. وزیر اعظم صاحب آئے، کہنے لگے جی میں پاکستان میں نا اسلام لانا چاہتا ہوں، پاکستان میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام پھیلانا چاہتا ہوں. حاج صاحب نے فرمایا تو نہیں لا سکتا اسلام، تو نہیں لا سکتا پاکستان میں اسلام. پاکستان میں تو اسلام اس وقت زندہ ہوگا جب پاکستان کا بچہ بچہ کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. پھر اللہ پاک صرف بول نہیں سنے گا، بولنے کے بعد اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ یقین اس کی زندگی میں بھی ہے کہ نہیں. اللہ یہ بھی دیکھے گا. کہتا تو ہے میرے سے ہونا، اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو بھاگتا ہے دنیا داروں کی طرف، مال والوں سے تعلق بناتا ہے کہ مال والوں سے تعلق بنے گا تو مال آئے گا، مال آئے گا تو کام بنیں گے. حکومت والوں سے تعلق بناتا ہے، سیاستدانوں سے تعلق بناتا ہے، زمینداروں سے تعلق بناتا ہے، خانوں سے نوابوں سے تعلق بناتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات ہیں. ان سے تعلق بنے گا تو میرے بچوں کو نوکریاں بھی مل جائیں گی اور میرے بہت سارے پھنسے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں، جب اللہ سے ہونا کہنا ہے تو پھر ہر مسئلے میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں توجہ بھی کہاں لے جانی ہے؟ کیوں جی کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کس کی منت سماجت کرنی ہے؟ اللہ کی. اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے. ہمارے حاج صاحب سے کوئی دعا کے لیے کہتا تھا نا تو کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تم خود مانگو اللہ سے. کسی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ جی دعا کرانی ہے تو عبد الوہاب سے کراؤ. تو عبد الوہاب پہ یقین بنے گا، اللہ پہ تو نہیں بنے گا. دعا نہیں کرتے تھے، کہتے تم جا کے مانگو اللہ سے، اجتماعی عمل میں بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھ کے دعا کرو. ہمارے ایک ساتھی کو کینسر ہو گیا تو ہم نے کہا جی ہمارے ایک شورا کے ساتھی ہیں ان کو کینسر ہو گیا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. فرمایا میں نہیں کروں گا دعا، تم گشت میں نکل کر ان کے لیے دعا کرو. گشت میں مانگی جانے والی دعا میری دعا سے زیادہ طاقتور ہے. اگر وہ دعا کر دیتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، بتاؤ ہمارا یقین کس پہ بنتا؟ سارے بتاؤ. حاج صاحب پہ بنتا نا، اللہ پہ تو نہ بنتا. اللہ کرتا ہے اور سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے، ہم جیسے گروہ پڑوں کی بھی سنتا ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہوں. فَلْيُؤْمِنُوا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي.
لعلہم یرشدون، جیسے میں تمہاری سنتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی تو میری سنا کرو نا۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، جب میں تمہاری سنتا ہوں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں تو کوئی آواز آئے کہ اللہ سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ملنے کا ٹائم ہے، کسی اور وقت دعا مانگو۔ کبھی آپ نے سنا ہے اسے؟ دن کو پکارو تو بھی سنتا ہے، رات کو پکارو تو بھی سنتا ہے، گناہ کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے، نیکیاں کر کے پکارو تو بھی سنتا ہے۔ ساری دنیا جب سو جاتی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، آخری نصف آدھا حصہ رہ جاتا ہے، ساری دنیا اس وقت سوئی ہوتی ہے، ساری کائنات میں سناٹا ہوتا ہے، ساری کائنات میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت اللہ پاک پہلے آسمان پہ تشریف لاتے اور فرماتے حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے دعائیں کرنے والا، میں جو ہوں اس کی دعائیں قبول کرنے کے لیے، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھر دوں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے ایسا جو اپنے گناہوں سے تنگ آ گیا ہو اور گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ روزانہ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے زبردست بات کہی، کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کریم ہیں، دینے کے لیے تیار بیٹھے، کوئی ہے ہی نہیں مانگنے والا، کس کو دیں؟ ہمارے حاج صاحب فرمانے لگے، میں جا رہا تھا اجتماع، بلوچستان کے اجتماع کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ سے ہمارا گزر ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ درخت کٹے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بادام کا باغ تھا، بادام کا باغ تھا۔ تو میں نے کہا پھر اس کو کاٹ کیوں دیا ہے؟ کہا یہاں اصل میں بارش نہیں ہوتی، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو ایسا فرمانے لگے تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی جب یہ باغ کاٹا جا رہا تھا؟ تم تبلیغ والوں کو شرم نہ آئی اگر تم سب کے سب اس علاقے والوں سے استغفار کرواتے اور ان کو دعاؤں میں لگاتے، اللہ اپنے خزانوں سے ان کو بارش دے دیتا، ان کے باغوں کے کاٹے جانے کی نوبت نہ آتی۔ میرے دوستو، آج ہم اللہ پاک سے مانگتے تو ہیں لیکن ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا دل اسباب میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں بطور وظیفہ کے، بطور ورد کے، بطور فارملٹی کے، لیکن اصل ہمارا دل اسباب میں پھنسا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، یہ اس ذات سے مانگ رہا ہوں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ ایک عجیب حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لو قطعن عمل كل مؤمل دونی بالایاس، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امید لگائے گا، جو میرے غیر سے امیدیں وابستہ کرے گا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں اس کی امیدوں کو توڑ کے رکھوں گا، نا امید کر دوں گا، نا مراد کر دوں گا جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، عجیب بات فرمائی، حدیث قدسی ایأمل عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی الکریم، کیا میرا بندہ میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں؟ جیسے کسی غیرت مند باپ کا بیٹا کسی اور کے سامنے اپنی ضرورت رکھے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو غیرت مند باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ کہے گا میرے جیتے جی تو اوروں سے مانگ رہا ہے اور مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایأمل عبدی غیری فی الشدائد وانا الحی الکریم، کیا میرا بندہ اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں میرے غیر سے امید لگاتا ہے حالانکہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، اور میں کریم ہوں، بخیل نہیں ہوں۔ اللہ کریم ہے نا، بخیل نہیں ہے، اللہ کریم ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، دے دے کے تھکتا نہیں ہے، جتنا چاہو مانگ لو، دے دے کے تھکتا نہیں ہے۔ میرے دوستو،
اللہ سے ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اس کو دلوں میں اتارے بغیر ہم دین پہ چل ہی نہیں سکتے، نہیں چل سکتے۔ اذان سن کے اگر گاہک آ گئے دکان نہیں چھوٹے گی، اگر رزاق اللہ کو نہ سمجھا ہوگا تو دکان نہیں چھوٹے گی۔ کبھی تکبیر اولیٰ جائے گی، کبھی رکعت جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی، کبھی جماعت ہی جائے گی۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنا تو زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان جائے گی، مال لگایا نہیں جائے گا۔ اللہ پاک سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو آپ کی آنکھ حرام سے جھک ہی نہیں سکتی، جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے ہونے کا یقین نہ بنایا تو جھوٹ بول کر، مال آتا ہوا دیکھ کر آپ سچ بول ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کہیں گے مال آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو آنے دو، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس لیے کہ مال آئے گا تو اتنے سارے مسئلے حل ہوں گے، مال آئے گا تو اتنی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ حالانکہ مال اسباب کے، مال مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مسائل تو کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے، اللہ حل کرتا ہے۔ اور وہ حل کرنے میں مال کا محتاج نہیں ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو بتائیے کون سے ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوا؟ کون سے بڑے ڈاکٹر نے، کون سے بڑے حکیم نے ان کا علاج کیا؟ اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ اللہ سے مانگا۔ وَأَيُّوب، یاد کرو ایوب کو، ایوب یاد کرو ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب انہوں نے پکارا اللہ کو، پکارا، کتنا زبردست، کتنی اچھی تعبیر ہے یہ، نادا، پکارا اللہ کو، جیسے بچہ ماں کو پکارتا ہے نا، امی، اس کو پکارنا کہتے ہیں، اس کو پکارنا کہتے ہیں۔ امی، چوٹ لگ گئی، خون بہ گیا، ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، سر میں چوٹ لگ گئی تو وہ چیخے گا امی۔ ایوب علیہ السلام 18 برس تو اپنا دکھ برداشت کرتے رہے، پیتے رہے، سہتے رہے، پیتے رہے، سہتے رہے۔ 18 برس کے بعد ایک بات پیش آ گئی تھی، وہ سناؤں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک بات پیش آئی جس کی وجہ سے دل کو ٹھیس پہنچی۔ جب دل کو ٹھیس پہنچی نا، چلے وہ بھی سن لیں۔ ایک دفعہ ایوب علیہ السلام کے بھائی ایوب علیہ السلام سے ملنے آ رہے تھے، ان کی عیادت کرنے آ رہے تھے، تو کسی اور کے ساتھ آ رہے تھے۔ تو آتے آتے جب قریب پہنچے تو ان کے بھائی اپنے دوست سے کہنے لگے، پتہ نہیں ایوب سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اسے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ تو یہ آواز پہنچ گئی ایوب علیہ السلام کے کان تک۔ تو جب اپنے نے ایسی بات کہہ دی نا تو ایوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا۔ اپنے جب تانے دیتے نا، جب اپنے اعتراض کرتے ہیں نا، جب اپنے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صبر والوں کے صبر کے پیمانے چھلک جاتے ہیں، بڑے بڑے صبر والوں کے صبر ٹوٹ جاتے ہیں جب اپنے بھی تانے دیتے ہیں، اپنے بھی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی انسان بولے نا، بولنے سے پہلے ایمان کے ترازو میں اپنے بول کو تولے، اس کے بعد بولے۔ بے دھڑک نہیں بولنا چاہیے، بے دھڑک نہیں بولنا چاہیے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ ہے، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بڑی شدید ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی تاثیر بڑی زبردست ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے زخموں کے نشان ہی نہیں مٹتے، باقی رہتے۔
اس لیے کم از کم ہم دین کا کام کرنے والوں کو تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہی چاہیے. ہماری زبانیں لمبی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبانیں بے قابو نہیں ہونی چاہیے، ہماری زبانیں آوارہ اور آزاد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں تو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. دیکھیں ہمارا اعلان کرنے والا بھی کیا اعلان کرتا ہے؟ ہماری اور آپ کی، دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ کے حکموں میں، اللہ کے نبی کے طریقوں میں ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بھائی بولنے میں بھی تو حضور کا طریقہ چاہیے. صرف داڑھی رکھنے کا نام حضور کا طریقہ نہیں ہے، صرف پگڑی پہن لینے کا نام حضور کا طریقہ نہیں ہے. بولنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا بولتے تھے، دیکھنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا دیکھا کرتے تھے، چلنا بھی ویسے جیسے ہمارے آقا چلا کرتے تھے. ہماری زندگی کا کوئی کام ہمارے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا، اللہ پاک کی مدد سے محروم ہو جائے گا، برکت سے محروم، نصرت سے محروم. ہمارے نبی کی سنت ہے کیا؟ طویل السمت، سیرت کے الفاظ، طویل السمت، آپ لمبا خاموش رہتے تھے. طویل السمت، آپ لمبا بولتے کم تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے. طویل السمت، لمبا خاموش رہتے تھے. لا یتکلم فی غیر حاجت کلامہ فصل، آپ بغیر ضرورت کے کبھی بھی نہیں بولتے تھے. ایک شخص نے ہمارے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی خیر کی بات کہنی ہو تو بولا کرو، ورنہ ہمیشہ خاموش رہا کرو. آپ نے اس کو فرمایا اگر کبھی بولنا پڑے نا تو خیر کی بات کہنا، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو خاموش رہنا، اس کے علاوہ نہیں بولنا. تو جب بھائی نے، ایوب علیہ السلام کے بھائی نے اپنے ساتھی سے کہا پتہ نہیں ایوب سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ اب تک وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ایوب علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، ٹوٹ پڑا، اور فرمانے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بڑی تکلیف ہے ٹھیک کر دے، بڑی تکلیف ہے ٹھیک کر دے. اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، پاؤں کو زور سے زمین پہ مارو. پاؤں کو زور سے زمین پہ مارا تو زمین پھٹ گئی اور پریشر کے ساتھ پانی نکلا، اتنا زوردار پانی نکلا کہ وہ حوض کی شکل اختیار کر گیا. اللہ نے فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، اس کو پیو بھی اور اس میں نہاؤ بھی. جب اس پانی کو پیا اور اس پانی میں نہائے تو بیماری بڑھاپا بھی ختم ہو گیا، نوجوان خوبصورت لڑکے بن کے باہر آ گئے. اس واقعے سے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کس سے ہوتا ہے؟ سب بتائیں، ذرا جوش سے بتائیں نا. اللہ کا نام ایسے لینا چاہیے کہ مزہ آ جائے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ امت نے اللہ کا نام عظمت سے لینا چھوڑ دیا ہے. یہ پرانے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سنا ہوگا نا حاجی صاحب اللہ کا نام کیسے لیتے تھے. اللہ ایسے لیتے تھے کہ جیسے بس اللہ کا نام لے کے مر گئے، بس ان کی جان نکل گئی. ایک بزرگ کہتے ہیں میں جبل ابی قبیس پہ ایک دفعہ چڑھا، جبل ابی قبیس پر ایک دفعہ چڑھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یوں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنے زور سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا یہ مر جائیں گے. پھر کہنے لگے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اتنا کہا کہ سانس ٹوٹ گیا. میں نے کہا ان کی جان نکل جائے گی. پھر کہنے لگے یا رحیم یا رحیم، پھر کہنے لگے یا رب یا رب یا رب، پھر کہنے لگے یا ربا یا ربا، ہائے میرے رب ہائے میرے رب. کہتے کہتے سانس ٹوٹ گیا. کہنے لگے جب انہوں نے اتنی دفعہ اللہ کو پکارا اس کے بعد کہنے لگے اللہ میرا انار کھانے کو دل، میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے انگور تو کھلا. میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے کپڑے تو عطا فرما. کہنے لگے جو ہی انہوں نے یہ دعا مانگی پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا سارا ایک انگور کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے اور ایک نیا جوڑا رکھا ہوا ہے. کہنے لگے جو ہی وہ ٹوکرے کے پاس پہنچے کھانے کے لیے تو میں بھی پیچھے چھپ کے دیکھ رہا تھا، میں بھی باہر آ گیا.
جب وہ کھانے بیٹھے تو میں نے کہا میں بھی انگوروں میں حصے دار ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ دعا کر رہے تھے میں آمین کہہ رہا تھا تو میں بھی تو حصے دار ہو گیا. کہنے لگے جب میں نے انگور کھائے تو اتنے بڑے بڑے انگور. اچھا انگور جب بڑا ہوگا تو اس میں بیج ہوگا. کہنے لگے جب اس انگور کو کھایا تو اس میں بیج نہیں تھا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا کے انگور نہیں ہیں، یہ جنت کے انگور ہیں. اچھا انگور جب کھا لیے تو اس کے بعد کہنے لگے جب وہ ان کے پاس 2 چادریں تھیں، ایک نیچے پہننے کے لیے ایک اوپر اوڑھنے کے لیے. جب وہ 2 چادریں اٹھائیں تو کہنے لگے چونکہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہا ہے اور بقول آپ کے آپ حصے دار ہیں تو چلے ایک چادر آپ لے لیں ایک میں لے لیتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، کپڑے تو آپ ہی پہنے، میں نے تو بس جنت کے پھل کے مزے لینے تھے، چادریں تو آپ ہی پہنے. کہنے لگے پھر آپ ذرا ایک طرف ہو جائیں تاکہ میں کپڑے بدل لوں. انہوں نے پرانے کپڑے اتار دیے، نئی چادریں اوڑھ لیں. جب وہ پرانی چادریں لے کر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی کے بیٹے یہ کپڑے آپ مجھے دے دینا، یہ کپڑے آپ مجھے دے دینا، برکت کے طور پہ مجھے دے دیں. چنانچہ وہ کپڑے ان کو دے دیے. اچھا وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگا کہ اس کو جو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے بیٹے تو یہ کون ہے؟ تو وہ تو جلدی جلدی نکل گئے، لیکن جن کو کپڑے دیے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ کہنے لگے یہ امام جعفر صادق تھے، امام حسین کے پوتے، نہیں امام حسین کے پڑ پوتے، امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے حضرت جعفر صادق. تو بتائیے سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے، اللہ پاک کو ساتھ لینے کے لیے ہمیں اس کو راضی کرنا پڑے گا، اس کی ماننا پڑے گی. جو میں نے آیت پڑھی نا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا کار ساز ایک ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہے، لہذا فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی مانو، کسی اور کی نہ مانو، اسی کی مانو. وہ جس کام کے کرنے کو کہے اس کو کرو، وہ جس کام سے منع کرے اس سے دور رہو. جب تم یوں کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو اور اللہ کو ایسے راضی کرو جیسے اللہ کو حضور نے راضی کیا. اللہ کام بنائے گا اور اللہ حضور کے اعمال سے کام بنائے گا، حضور کے طریقے سے کام بنائے گا. لہذا مسلمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کبھی بھی کوئی کام پیش آئے، جب کبھی کوئی پریشانی پیش آئے، جب کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو، جب کبھی کچھ کرنا ہو، بولنا ہو، سننا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اس میں مسلمان یہ دیکھے گا کہ اس میں میرے آقا کا کیا طریقہ ہے. بس جب مسلمان کا یہ ذہن بن گیا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ماننی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اور بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی حکومت والے کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی صدر کی، کسی وزیر اعظم کی، کسی ایم پی اے ایم این اے کی، کسی بڑے سے بڑے خان کی ضرورت ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ جب اس کے ساتھ اللہ ہے تو اس کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جس کے ساتھ ہو گیا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہمارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار کے اندر بیٹھے ہوئے، رات تو گزر گئی غار میں. اب جب صبح ہوئی تو مکے کے کفار نے دیکھا کہ محمد نکل گئے. اوفو، ارے بھائی پکڑو ان کو، کہاں چلے گئے؟ چنانچہ مکے کے کفار ڈھونڈنے نکلے. ایک پیری کو ساتھ لیا، وہ جو پاؤں کے نشانات جانتے ہیں ان کو ساتھ لیا. ڈھونڈتے جبل سور پہ پہنچ گئے اور وہاں دیکھا کہ پاؤں کے نشان تو یہاں تک آ رہے ہیں، لیکن غار تو ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جائے، کیونکہ غار کے جانے کا راستہ اوپر سے نہیں تھا، نیچے سے تھا. اور پھر جو جانے کا راستہ تھا اس میں مکڑی نے جالا بھی دیا ہوا تھا، مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے. اب وہ وہاں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، محمد یہاں تک آئے تھے، آگے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ باتیں کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر انہوں نے نیچے کو جھک کر دیکھ لیا تو پھر مجھے اپنی ذات کی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا کو تکلیف دیں گے، وہ میں کیسے برداشت کروں گا. چنانچہ ہمارے نبی سے کہنے لگے
یا رسول اللہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی نیچے کو جھک کر جھانک لیا تو یہ تو پکڑ لیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، پھر کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تیسرا کون ہو؟ اللہ ہو۔ اردو میں کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی بھی آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے، آرام فرماتے، تو ایک صحابی پہرے دار کھڑا رہتا وہاں پہ۔ ایسے ہی آپ کے دروازے پر بھی ایک صحابی کھڑے رہتے تھے۔ ابھی بھی ریاض الجنت میں جائیں گے تو ایک ستون ہے، اس پہ حراسہ لکھا ہوا ہے، یعنی پہرے داری، یعنی وہاں پہرے دار کھڑے ہوتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ ایک گارڈ رہتا تھا، آپ کے دروازے پہ ایک گارڈ کھڑا رہتا تھا۔ آپ سفر میں ہوتے تو ایک گارڈ آپ پہ کھڑا رہتا تھا، آپ کی نگہبانی کرتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی اب پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا پہرے دار خود اللہ ہے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، آپ کی نگہبانی اللہ کرے گا۔ ہمارے نبی کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت اتری آپ گھر سے باہر تشریف لائے، جو پہرے دار کھڑے ہوئے تھے، اور فرمایا بس اب تم چلے جاؤ، اب ہمارا محافظ اللہ ہے، اب ہمارا محافظ اللہ ہے۔ تو بھائیو اللہ کو راضی کرنے سے کام بنیں گے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کے طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر صرف اپنی ذات سے راضی نہیں کرنا، بلکہ چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لہذا اس امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس کی طرف بلائے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس پہ لائے۔ آج ساری دنیا یقین جانیے اتنی پریشان ہے، اتنی پریشان ہے کچھ نہ پوچھیں۔ اور پھر ان سارے پریشانی میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو ان کی نظریں حکومت کی طرف لگی ہوئی ہیں، فوجوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، ایٹمی طاقتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، مادی اسباب کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ سمجھائیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، جن پریشانیوں میں گرفتار ہو، ان پریشانیوں سے تمہیں کوئی حکومت نہیں نکالے گی، کوئی فوج نہیں نکالے گی، کوئی ایٹمی طاقت نہیں نکالے گی، کوئی دنیا کا طاقتور سے طاقتور انسان نہیں نکالے گا۔ ان ساری پریشانیوں سے تمہیں اللہ نکالے گا، اور اللہ تب نکالے گا جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ کی ماننا شروع کر دو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤ گے۔ تو بھائی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس کی دعوت دینا یہ میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں اپنی ذات سے محنت نہیں کی، آپ بھی محنت کرتے رہے، آپ نے اپنے ساتھ محنت کرنے والا ایک مجموعہ تیار فرمایا، جس مجمع میں بچے بھی تھے، اس مجمع میں مرد بھی تھے، اس مجمع میں عورتیں بھی تھیں، اس مجمع میں مالدار بھی تھے، اس مجمع میں غریب بھی تھے، اس مجمع میں پڑھے لکھے بھی تھے، اس مجمع میں ان پڑھ بھی تھے۔ یہ سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے، ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور یہ سب کے سب اللہ کے نام پہ مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ اپنی جانیں بچانے والے نہیں تھے، بلکہ جانیں لگانے والے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آتا تو کہا جاتا ارے آپ بھی نہ جائیں، ان کو جانے دیں۔ ہمارے زمانے میں تو وصولیاں کرنی پڑتی ہیں نا، ایک کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، منت سماجت کرنی پڑتی ہے، لمبے مطالبے کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک جملہ بولا جاتا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوار ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہے۔ چنانچہ مجبور سے مجبور بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے صحابی ہیں، پاؤں سے لنگڑے تھے، بیچارے لنگڑے تھے، اتنے لنگڑے تھے کہ حضور نے فرمایا آپ جا کے کیا کریں گے، آپ کو اللہ نے چھٹی دی ہے، آپ واپس چلے جائیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھٹی دی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. اب وہ گھر گئے تو بیوی نے کہا اچھا عمر تو بھاگ کے آ گیا ہے, بچنا چاہتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. بیوی نے ایسی باتیں کی کہ ایک دم غیرت آ گئی اور اونٹنی کو لیا, تلوار کو لیا اور ڈھال کو لیا اور اونٹنی پہ بیٹھے اور چل پڑے اللہ کے راستے میں, چل پڑے اللہ کے راستے میں. اور بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا, بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا. اب جب کفار سے لڑنے کا موقع آیا تو پاؤں تو لنگڑا تھا نا, تو صحیح طریقے سے دوڑ نہیں سکتے تھے, لیکن لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کے راستے میں دوڑ رہے تھے اور تلوار کو اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے واللہ, اللہ کی قسم, انی اريد ان امشی فی الجنت بعرجتی هذه, اللہ کی قسم میں اس لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں, جنت میں چلنا چاہتا ہوں, جنت میں چلنا چاہتا ہوں. یہ کہتے کہتے کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, شہید ہو گئے, لنگڑے پاؤں کے ساتھ جان دے دی. اور معذورین نے بھی جانیں دیں, جو صحیح تھے انہوں نے بھی جانیں دیں, عورتوں نے بھی اپنے بچے پیش کیے, اپنے خاوند پیش کیے, عورتوں نے بھی قربانیاں دیں, مردوں نے بھی قربانیاں دیں. ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا میں اسلام کو بلند کر دیا. جس اسلام کو ابو جہل نے مٹانا چاہا, ابو لہب نے مٹانا چاہا, امیہ بن خلف نے مٹانا چاہا, ابی بن خلف نے مٹانا چاہا, عقبہ ابن ابی معیط نے مٹانا چاہا, عبداللہ ابن ابی نے مٹانا چاہا, یہ سب کے سب اسلام کے دشمن, اسلام کو مٹانے والے تھے, اور یہ سب کے سب اپنی قوموں کے خان اور وڈیرے تھے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے ہمارے نبی کے نام کو اونچا کر دیا, ان کے دین کو دنیا میں زندہ کر دیا. آج ساری دنیا کی طاقتیں اس بات کا زور لگا رہی ہیں کہ کس طرح سے دین کو مٹایا جائے, کس طرح سے مسلمانوں کو مٹایا جائے, کس طرح سے مسجدوں کو مٹایا جائے, کس طرح سے قرآن اور کلمے کو مٹایا جائے. لیکن میرے دوستو, بے شک ہم کمزور ہیں, ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں, ہمارے یقین بھی خراب ہیں, ہماری نمازیں بھی پھس پھسی ہیں, لیکن یہ دین جس خدا کا ہے وہ خدا بڑا طاقتور ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ اس دین کو ساری دنیا کے سارے دینوں پہ غالب کرے گا. اور ساری دنیا کے کافر اگر اسلام کے نور کو بجھانا چاہیں تو نہیں بجھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کہہ رہے تم چاہے کتنی پھونکے مارو, تم چاہے کتنا اس کو بجھانے کی کوشش کرو, لیکن اللہ کا ارادہ اس نور کو ساری دنیا میں روشن کرنے کا ہے. میرے دوستو, دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا, کہو انشاءاللہ. دین تو دنیا میں زندہ, سب کہو دین تو دنیا میں زندہ, سب کہو دین تو دنیا میں زندہ ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا, ہو کے رہے گا. افریقہ کے جنگلوں میں بھی دین زندہ ہوگا, یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں بھی دین زندہ ہوگا, کفار کے ایوانوں میں بھی دین زندہ ہوگا, دنیا کے چپے چپے پہ دین زندہ ہوگا. اس لیے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا یا فاطمۃ لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلۃ فإن الله بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله بعز عزيز أو بذل ذليل. بیٹی اپنے باپ کی ہلاکت کا خوف نہ کر, اپنے باپ کی ہلاکت کا خطرہ نہ کر, اس لیے کہ اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. وہ دین ابھی کچے پکے مکان میں پہنچا نہیں ہے, ابھی نہیں پہنچا, ابھی پہنچنا باقی ہے. تو اس لیے ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے. آج کے کفار کی طاقت سے متاثر ہو کر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج کی ایٹمی طاقتوں سے, آج کے میزائل والوں سے, آج کی فوجوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا, اس لیے کہ ہمارا جس رب پر ایمان ہے وہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. کہ بھئی ہمارا اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اللہ سب سے زیادہ زوراور ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے هو القاہر فوق عبادہ, تمہارا رب ساری کائنات پہ غالب ہے, ساری دنیا سے زیادہ طاقتور ہے, اور ہم اس کی دعوت دے رہے ساری دنیا کے انسانوں کو. تو اللہ ساری دنیا میں ضرور دین کو زندہ کرے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ
کہ ہم ذریعہ بن جائیں، ہم استعمال ہو جائیں، تاکہ ہماری آخرت بن جائے اور قیامت کے دن ہم اپنے آقا کو منہ دکھا سکیں، جس دین کے لیے ہمارے نبی نے پتھر بھی کھائے، دانت بھی توڑوائے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، فاقے بھی اٹھائے، آپ کے گھر کے چولہے بھی بجھے۔ آپ سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کتنی دکھوں کی زندگی گزاری، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، کن تنگیوں میں آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو ہریرہ نے آپ علیہ السلام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ مالی اراک تصلی جالسا، یا رسول اللہ مجھے کیا ہو گیا، میں آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہوں، آپ تو بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، آپ تو عزیمت پہ ہمیشہ چلتے ہیں، تو آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ خود نہیں بیٹھا ہوں، بھوک نے مجھے بٹھا دیا۔ بتائیے، اتنی بھوک ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں ان کو بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے یہاں تک لے آیا ہوں، فرعون سے چھڑوا کے، اے اللہ اب ان کو گھر کہاں سے دوں؟ 6 لاکھ آدمی، ان کو گھر کہاں سے دوں؟ ان کو کھانا کہاں سے دوں؟ 6 لاکھ آدمی کو کتنا کھانا چاہیے، کتنا سالن چاہیے، کتنی روٹی چاہیے، کتنا پانی چاہیے، کتنے گھر چاہیے، ان کو میں گھر کہاں سے دوں، ان کو میں سایہ کہاں سے دوں، ان کو کھانا کہاں سے دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے 40 برس، 1-2 دن نہیں، 40 برس مسلسل بنی اسرائیل کے لیے چھت کا انتظام بھی کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، جو ہی سورج آتا، جو ہی سورج نکلتا، ایک دم بادلوں کا ایک بہت بڑا لینٹر بنی اسرائیل کے اوپر چھا جاتا، ایک چھت چھا جاتی، چھتری چھا جاتی، 6 لاکھ آدمیوں کے سائے کا اللہ روزانہ انتظام کرتے، 40 برس مسلسل، 40 برس مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ نے ان کو بٹیر بھی کھلائے، مٹھائیاں بھی کھلائیں، آسمان سے دسترخوان اترتے تھے، اس پہ بھنے ہوئے بٹیر بھی ہوتے تھے اور مٹھائیاں بھی ہوتی تھیں، اور یہ 1-2 دن نہیں ہوا، 40 برس ہوا، 40 برس ہوا۔ بتاؤ، جس موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے لیے 40 برس تک کھانا اتر سکتا تھا، پانی اتر سکتا تھا، اور بٹیر اتر سکتے تھے، مٹھائیاں اتر سکتی تھیں، کیا ہمارے آقا کی دعا سے آسمان سے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھیں؟ حضرت فاطمہ کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھیں، حضرت امام حسن حسین کے لیے 2 روٹیاں نہیں اتر سکتی تھیں، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ امام حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام خود بھوک سے نڈھال ہو رہے ہوتے تھے، آپ کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے، اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ کام کرنے والوں کو ان حالات میں بھی کام کرنا پڑے، تو کام چھوڑنا نہیں ہے، کام ہمیں کرنا ہے۔ تو وہی کیا خیال ہے، تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو پوری زندگی اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ کے اشارے سے بتائیں۔ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ آج تک جو ہم سے اس محنت میں کوتاہی ہو گئی اس پہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بھئی آپ میں سے جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ ہمت فرما کے بتاؤ، صبح سے 4 مہینے کے لیے نقد اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جن پرانوں کے چلے رہتے ہیں وہ چلے کے لیے بتائیں، ہمت فرما کے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے ہمت فرما کے کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ۔